آج درس قرآن کے نام پر، دورہ تفسیر کے نام پر، بلکہ قرآن اکیڈمیوں کے نام پر پتہ نہیں کتنے جماعتیں، پارٹیاں قرآن کا درس اور تدریس اور اس کے دورہ اور اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی چینل چلا رہا ہے، کوئی اپنا خطابات کیے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں قرآن فہمی۔ یہ قرآن فہمی کا یہ جو خود ساختہ تصور ہے بغیر کسی تربیت کے، یہ شفا انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے فرقے اور گمراہ جماعتیں ہیں جو نام قرآن کا لیتے ہیں اور قرآن کے نام پر گمراہی پھیلاتے ہیں، کیونکہ خود قرآن نے بھی کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ ہدایت وہی پائیں گے جو کسی نہ کسی ہادی سے جڑے ہوں گے، اور اگر وہ کسی نہ کسی گمراہ یا ضلالت والے آدمی سے جڑا ہوا ہے تو وہ ضلالت پیدا کرے گا، اس کا مطلب وہ بیان کرے گا۔ بہت سے فتنے ہیں کہ قرآن کو شفا قرار دے کر شفا کے مطلب اور مفہوم بھی اپنے اپنے بنا لیے، تعویذ گنڈے، کوئی دم درود، کوئی فلاں فلاں اور اس طرح کی چیزیں، اور پورے قرآن حکیم کو صرف اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے شروع کر دیے۔ بھائی یہ بھی طبیب حاذق بتلائے گا، جو مجدد وقت ہوتا ہے، جو اپنے دور کا رہنما ہوتا ہے، جو اپنے دور کے امراض کا علاج کرنے کی صلاحیت جس نے سیکھی ہے تسلسل کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابہ کرام نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، تابعین سے تبع تابعین نے سیکھا، اور تبع تابعین سے آگے محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، علماء ربانیین نے طبقتاً بعد طبقتاً، قرناً بعد قرن، ہر دور کے لوگوں نے سیکھا، اور ایسی جماعت قیامت تک برقرار رہے گی۔ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ایک سچی جماعت تربیت دینے والوں کی میری امت میں باقی رہے گی، اور ان کی مخالفت کرنے والا ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ مخالفت ہی کریں گے، ذرا تکلیفیں پہنچائیں گے۔ لن یضروکم الا اذی، آپ کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے سوائے اذیت اور تکلیف دینے کے، تھوڑی بہت، ختم نہیں کر سکتے، جماعت برقرار رہے گی۔ تو اس جماعت حقہ کی پہچان اور ان کی اتباع کے ذریعے سے، مثلاً اس بر عظیم پاک و ہند میں ان کے تربیت یافتہ متفقہ مجدد الفسانی ہے اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہے، اور پھر ولی اللہ جماعت کے تسلسل میں شاہ ولی اللہ کے علوم اور مجدد صاحب کے علوم پر جو مجددی ولی اللہ سلسلے کے علماء ربانیین ہیں، تو ان علماء ربانیین نے قرآن حکیم کو انسانیت کے لیے شفا کیسے بنایا، سیاست میں، معیشت میں، سماج میں، معاشرت میں، لین دین میں، معاملات میں، پارٹی سازی میں، وغیرہ وغیرہ، زندگی کے تمام شعبوں میں، ان طبیبان حاذق کی رہنمائی میں جب لوگ اس کتاب مقدس پر عمل کریں گے تو ان کی روحوں کے لیے شفا ہے، ان کی روحوں کے لیے کیا ہے، ایک رہنما ہے، ان کے لیے ایک کردار ادا کرنے والا ہے، ان کی عقلیں بھی بلند ہوں گی، ان کے قلبی عزائم بھی پختہ ہوں گے، ارادے بھی درست ہوں گے، ان کے نفسی اور طبعی تقاضے جو ہیں وہ بھی ڈسپلن میں آئیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں خرابی ہوگی، یا ایک چیز صحیح ہو جائے گی، دوسری چیز خراب ہو جائے گی، عقل ماری جائے گی، ارادے اور عزائم غلط ہو جائیں گے۔ سیاسی عقل ماری گئی تو ظلم کی سیاست کا ساتھ دے گا، ٹھیک ہے نماز روزہ ٹھیک ہو گیا، کچھ اچھی نیک باتیں کر لی، کوئی وظیفے کرنے آ گئے، کوئی سر دھلنا آ گیا، کوئی ذکر کرنا آ گیا، کوئی تھوڑے بہت خیالات درست ہو گئے، لیکن اگر عقل، سیاسی عقل ماری گئی تو غلط سیاست کا ایجنٹ بنے گا، اس کو ووٹ دے گا، اس کا اعلی کار بنے گا، اسی نظام کے لیے استعمال ہوگا۔ عزائم غلط ہو گئے، ارادے غلط ہو گئے،
تو غلط ارادے والوں کے پیچھے چلے گا، جی شیطانوں کے ارادوں کی اتباع کرے گا، ان کی اعلی کاری کا کردار ادا کرے گا۔ تو تینوں کی درستگی اور ان تینوں کی مجموعی شفا سے روح شفا یاب ہوتی ہے۔ ایک چیز شفا یاب ہو اور باقی نہ ہو، کیونکہ تینوں مل کر ایک روح ہے، تینوں مل کر ایک وجود رکھتے ہیں، تینوں کے ساتھ مل کر انسان بنا ہے۔ جانور تھوڑا ہی ہے کہ جانور میں صرف نفسانی تقاضے ہیں، بہت ہی جزوی ارادے ہیں، بہت ہی سطحی عقل ہے جانور کے اندر معمولی سی۔ انسان کامل ہے جو تینوں سے مل کر بنتا ہے۔ تینوں میں سے کسی ایک کی کمی بھی ہوئی تو دراصل اس کے جس شعبے میں کمی ہے وہاں مرض موجود ہے، اور جہاں مرض موجود ہوگا وہاں ضلالت اور گمراہی ہوگی۔ سیاسی ضلالت ہے، معاشی ضلالت ہے، معاشرتی گمراہی ہے، انسانی سوسائٹی کے عبادات کے حوالے سے گمراہی ہے کہ اس میں خود ساختہ چیزیں داخل کر دی دین حنیف کے علاوہ نہیں۔ تو ان تمام کو ختم کرنا اور مکمل طور پر اپنی روح کو پاکیزہ بنانا، نفس، قلب اور عقل کو مہذب بنانا، شفا یاب کرنا، یہ قرآن حکیم کا بنیادی کام ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کو جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اولیاء اللہ، اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا تو ہوگا کام، ورنہ تو پورا قرآن حکیم گلے میں لٹکائے رہو لکھ کر، تو کتاب پر عمل نہ کیا جائے، اس کے مطابق کردار نہ ادا کیا جائے، اس کے مطابق رہنمائی نہ لی جائے، تو اس سے شفا کہاں سے حاصل ہوگی؟